اب یہاں پر میں اہل تشیع عام سے بھی کہوں گا کہ علی کے شیعہ بنے، بنو امیہ کے شیعہ نہ بنے۔ سیدنا علی کی یہ تعلیمات نہیں ہیں جو آپ لے کر چل رہے ہیں۔ آپ اپنی کتابوں کی طرف رجوع لے کر آئیں، جو ہم آپ سے عرض کرتے رہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بکش مسلم بنے تو کسی نے علی کا شیعہ بننا ہے تو کتابی شیعہ بنے، بابی شیعہ نہ بنے۔ کتابوں کے شیعہ اور ہیں، بابوں کے شیعہ اور۔ کتابوں کے شیعہ اور ہیں اور ذاکروں کے شیعہ اور۔ تو یہ غور کریں ذرا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں شیعہ مکتب فکر کو 2 ریفرنسز کوٹ کروں گا اسی کانٹیکسٹ کے اندر، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ میرے بھائیو، یہ دونوں ریفرنسز ان کی شعرا آفاق تصنیف، جس کو وہ فالو بھی کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، نہج البلاغہ، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات اور ان کے مکتوبات کا مجموعہ ہے۔ اس کے اوپر الگ سے میری کئی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ بہرحال نہج البلاغہ کو مقبولیت اہل تشیع کے ہاں جتنی حاصل ہوئی عرب و عجم کے اندر، اور کسی کتاب کو نہیں۔ ویسے حدیث کی کتابیں جس طرح ہماری بخاری اور مسلم ہے، اس لیول کی ان کی جو کتاب ہے وہ اصول الکافی ہے، لیکن اس کو بھی اتنی شہرت نہیں ملی جتنی شہرت نہج البلاغہ کو ملی۔ یہ میرے بھائیو نہج البلاغہ اب نئی پرنٹ ہو کے آئی ہے، بڑی خوبصورت کمپوزنگ میں، مجھے گفٹ بھیجی ہمارے ایک دوست نے۔ تو اس سے میں نے 5 ریفرنسز، پچھلے دنوں بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی گستاخی جو کی تھی ایک نصیریہ ذاکر نے، اس کے رد میں، تو میں نے اس میں حوالہ اس میں بھی دیا تھا اسی سے، اور آج بھی میں اس سے 2 ریفرنسز دوں گا۔ پہلا ریفرنس جو ہے وہ نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر ہے 204 مولا علی کا، اور یہ مفتی جعفر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو چکے ہیں، ان کا یہ ترجمہ ہے۔ شیعہ کے ایک اتھینٹک علماء میں سے ایک بڑی پرسنالٹی تھے۔ تو آپ دیکھیں اس خطبے کا عنوان کیا ہے، وَقَدْ سَمِعَ قَوْمًا مِّنْ أَصْحَابِهِ يَسُبُّونَ أَهْلَ الشَّامِ أَيَّامَ حَرْبِهِمْ بِصِفِّينَ۔ اور جب مولا علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو سنا کہ وہ جنگ کے دوران اہل شام، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی پر سب و شتم کر رہے تھے جنگ کے دنوں میں۔ جنگ کے دنوں میں جب آپ نے تلوار اٹھا لی تو باقی چیزیں چھوٹی ہوگی، لیکن اخلاقیات سے نہیں کسی کو گرنا چاہیے۔ تو اس پہ پھر مولا علی کا خطبہ ہے، میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو۔ یہ ہے علی کے شیعہ جو مولا علی کو فالو کریں گے۔ اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے، اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا۔ یعنی علمی طریقے سے رد کرو، گالی دینے سے کیا ملے گا؟ تم گالم گلوچ کے بجائے یہ کہو، خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر، اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا، تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں ایک طریقہ پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کا۔ اور مزے کی بات بتاؤں، اسی سے ملتا جلتا خطبہ اہل سنت کے ہاں آپ تدرک للحاکم میں مل جائے گا۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8658 نمبر حدیث ہے، جس میں مولا علی کے الفاظ ہیں کہ اہل شام کو گالی مت دو، بلکہ ان کے کرتوتوں کو برا کہو، یا ان میں جو برے لوگ ہیں ان کو برا کہو، ان کو گالی مت دو۔ تو یہ نہج البلاغہ میں بھی خطبہ آ گیا اور المستدرک للحاکم کے اندر بھی آ گیا۔ اچھا، دوسرا ریفرنس وہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا تھا
معاویہ ابن ابی سفیان کے نام. یہ خط نمبر ہے مکتوب نمبر 6. اچھا یہ جو میں آپ کو نمبرنگ بتا رہا ہوں یہ پوری دنیا میں سٹینڈرڈ ہے، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ایون جتنے ورژن آپ کو ملیں گے پرنٹنگ والے سب میں نمبرنگ یہی ہوگی، خطبوں کی اور مکتوب کی. یہ خط ہے. یہ خط انہوں نے لکھا ہے جب حضرت معاویہ نے خلیفہ وقت کی بیعت سے انکار کیا، امام وقت کے خلاف بغاوت کی، تو اس میں حضرت علی نے ان کو سمجھانے کے لیے کیا لکھا؟ جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے. یعنی مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری خلافت کی دلیل یہ ہے کہ جس اصول پہ خلفائے ثلاثہ کی بیعت ہوئی ہے، جن اصحاب نے کی ہے، اسی اصول کے اوپر میری بیعت ہوئی ہے جن پہ خلفائے ثلاثہ کی ہوئی تھی. اچھا بعض شیعہ کہتے ہیں یہ انہوں نے بیسیکلی الزامی جواب کے طور پہ حضرت معاویہ کو کہا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خلفائے ثلاثہ کی بیعت کو درست سمجھتے تھے. نہ، یہ آپ نے غلط رزلٹ نکالا ہے. یہ مکتوب خود اپنی حفاظت کرے گا کہ آپ اپنا لقمہ اس کے منہ میں نہیں ڈال سکتے. آگے جا کے مولا علی کہیں گے کہ وہ اصحاب جنہوں نے 3 خلفاء کو چنا تھا اور مجھے بھی چنا ہے، ان کا چننا اس میں اللہ کی خوشنودی ہے اور ان اصحاب کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے. تو بات ہی ختم ہو گئی. اب آپ جتنی مرضی اپنی پبلک کو کہانیاں کرواتے رہیں، باطل تو نہیں داخل ہو سکتا. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے، اور اگر وہ کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرح واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے. اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی رضا ہے، جو ہٹے گا اسے واپس لایا جائے گا. وہ سورۃ الحجرات میں بھی آیا نا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اور وہ نہ سمجھ رہا ہو تو اسے قتال کر کے آمادہ کرو کہ واپس آئے. اسی کے تحت مولا علی نے جنگ جمل، صفین اور نہروان لڑی تھی. اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں. یہ وہی بات آ گئی، کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا. اے معاویہ میری جان کی قسم، اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگے ہو. والسلام. شکر ہے جی سلام لکھ دیتا ہے. سلام کا مطلب ہے کہ انہوں نے مسلمان سمجھا ہے، ٹھیک ہے نا. اور بیعت پہ آمادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلمان سمجھتے تھے تبھی بیعت پہ آمادہ کیا نا. کافر سے تو نعوذ باللہ بیعت نہیں لینی تھی. تو آپ یعنی وہ سلام بھیج رہے ہیں اور آپ جناب لانتے بھیج رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ علی کے شیعہ ہیں یا بنو امیہ کے شیعہ ہیں یا ان کے شیعہ ہیں جن کے نام مولا علی نے خط لکھا ہے، تو آپ اسی کے شیعہ بنیں جو جس کا شیعہ آپ کو بننا چاہیے، پارٹی کا بندہ، مولا علی کا پارٹی کا بندہ.